إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، قابل احترام عزیزان گرامی، قرآن و سنت کے شیدائیوں، دین حق کے متوالوں، اعلان کے ذریعے آپ سب تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ آج درس کا عنوان کیا ہے. درس کا عنوان ہے دلیل سے مت بھاگو، دلیل تو دینا ہی ہوگا. اس سے پہلے کہ موضوع پر گفتگو کریں، عید الفطر کے بعد یہ پہلا درس ہے. اس لحاظ سے ہم آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. عید تو یہ ہماری دینی خوشی کا دن ہے، وہ خوشی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو عطا کی ہے. چاہے جیسے حالات ہوں، ہم اسے خوشی اور مسرت کے ساتھ مکمل کرتے ہیں. اس دن کو ہم خوشی کے ساتھ گزارتے ہیں چاہے جیسے حالات ہوں، اور اس خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. تقبل اللہ منا و منکم کی ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو عید کے بعد یہ پہلا درس رہا. اس لحاظ سے، اس مناسبت سے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں ایک شاندار بیداری آئی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی جانب اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث مبارکہ کی طرف پلٹ رہے ہیں. ایک زبردست لہر ہے، ایک زبردست تحریک ہے، جس میں لوگ کتاب و سنت کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، کتاب و سنت کو تلاش کر رہے ہیں، دلائل کو کھوج رہے ہیں، اور دلائل کے مطابق صحیح شریعت کے مطابق
اپنی زندگی گزار کے اس دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات پانا چاہتے ہیں، لیکن اس تحریک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یا ان کی راتوں کا چین و سکون غارت ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس سلفی تحریک اور اہل حدیث تحریک اور کتاب و سنت کی طرف رجوع والی تحریک سے جب ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے، جب ان کے دعوے پر ان سے ثبوت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو نہ صرف کہ چیں بجبی ہو جاتے ہیں بلکہ بوکھلاہٹ میں عجیب و غریب حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم بے دلیل مانتے ہیں، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے ایسے قصے ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں دلیل کی ضرورت نہیں، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے بودھی دلیلیں پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں لیکن بودھی دلیل۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی سینکڑوں دلیلیں تھیں، اور شیطان ان کی دلیلوں کو توڑتا گیا، آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض چیزیں اپنا اتنا قوی دلیل رکھتی ہیں اور اتنے متنوع دلائل رکھتی ہیں کہ ان کی دلیلوں کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا، اللہ کے وجود کے مسئلے پر جس کی فطری دلیل بھی ہے، شرعی دلیل بھی ہے، حسی دلیل بھی ہے، عقلی دلیل بھی ہے، ہر طرح کے دلائل جس پر موجود ہیں، اس کے بارے میں کہانی بنانا اور پھر اس کے بعد کہنا کہ ہم اللہ کو بے دلیل مانتے ہیں۔ اس وقت دوپہر ہے اور سورج آسمان پہ نکلا ہوا ہے، اس کی شعاعیں، اس کی روشنی، اس کی تمازت، اس کی گرمی اپنے دلائل کو بکھیرے ہوئے ہے، اور اس کے بعد کہیں کہ دوپہر کی سورج کے ہونے کی اور اس روشنی کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھ رہے ہیں دلیل نہیں ہے، اس کی گرمی محسوس کر رہے ہیں دلیل نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں سورج آسمان پہ نکلا ہوا ہم اس کو بے دلیل مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ نادانی کی اور بات کیا ہوگی؟ بہرحال اسی طرح سے کچھ لوگ اور کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں، پوچھنے سے گھبراتے کیوں ہیں اتنا زیادہ؟ اگر آپ حق پر ہیں تو پوچھنے سے اور سوال سے گھبراتے کیوں ہیں؟ سوال سے گھبراتے وہ لوگ ہیں جن کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ جب آپ کے پاس جواب ہے، آپ کے پاس حق ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، تو کوئی پوچھے تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ پوچھو، جواب لو۔ جب میں اس چیز کا مالک ہوں تو اس کی ملکیت کے ثبوت میرے پاس ہیں۔ آپ گاڑی کے مالک ہیں، گھر کے مالک ہیں، مکان کے مالک ہیں، کسی اور سامان کے مالک ہیں، آپ کے پاس اس کی ملکیت کے ثبوت ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ثبوت نہیں ہے یا سامنے والا ثبوت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، دلیل کو دلیل نہیں مانتا ہے، تو وہاں مسئلہ ہے کہ اس کو دلیل کیسے منوایا جائے، ثبوت کو کیسے اس سے منوایا جائے، وہ مسئلہ ہے۔ لیکن ثبوت ہونے پر اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ثبوت ہونے کے باوجود ثبوت کے سوال پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں، پوچھتے ہیں لکھا کہاں ہے؟ ہاں، قرآن پاک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایک نام رکھا ہے کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تحریر شدہ ہے، یہ تحریر کے لائق ہے، لکھنے کے لائق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی پوچھتا ہے لکھا کہاں ہے تو اس سوال میں کوئی غلطی نہیں۔
پوچھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک ایسے آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں جو عام آدمی، اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے بھائی عام آدمی کسی خاص آدمی سے جڑا ہے، تو عام آدمی سے اگر پوچھا جائے تو اپنے خاص آدمی سے پوچھ کے بتائے. آپ سوالوں سے کہاں تک بھاگیں گے؟ عام آدمی خاص آدمی سے پوچھ کے بتائے. اب خاص آدمی بھی فرار اختیار کرے تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ عشق و محبت خود بہت ساری چیزیں پیدا کر لیتا ہے اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے انہوں نے صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کی. دیکھیے دلیل پیش کر رہے ہیں تاکہ دلیل نہ دینا پڑے. صحیح بخاری کی وہ حدیث جو صلح حدیبیہ سے متعلق آئی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے اور قریش مکہ کی جانب سے سفارت کے لیے ایک کے بعد ایک سفیر آنے لگے، تو اس میں عروہ بن مسعود ثقفی کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کے آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہ نظر دوڑائی. انہیں واپس لوٹ کے جا کے کفار مکہ کو رپورٹ دینا تھا کہ جو حدیبیہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے ہیں اور ان کو مکہ کے لوگ کعبہ تک عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دے رہے ہیں، تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ کرنا صحیح ہے؟ ان سے صلح کر لینا چاہیے یا ان سے جنگ کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سفیر آیا مکہ کا یہ حالات دیکھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا جو طریقہ سکھایا ہے اور جو معاملات کا طریقہ سکھایا ہے، آپ جیسا اس میں کوئی نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ کر اس نے کہا تحقیر انداز آمیز میں کہ یہ اوباشوں کا جھنڈ ہے، یہ چند چھوکرے یا لونڈے ہیں جو آپ کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، جنگ ہوئی تو سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ جب اس کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف سے یہ جب بات کہی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قدر غصہ آیا، انہوں نے کہا امسس بدر اللات انفر ونترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا اپنی معبود جس کی تو پوجا کرتا ہے اس کی شرمگاہ کو چوس، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ کیسے کہتا ہے؟ اتنا غصہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اور مشرکین کو غصہ دلانا یہ کار ثواب ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدترین گالی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، اور پھر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین محبت اور شیفتگی کا جو آسمان نے منظر دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا. عروہ نے جا کے کفار مکہ سے بیان کیا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نے وہ محبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کسی اور کے یہاں نہیں دیکھی. آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، آپ تھوکتے ہیں یا ناک سے میل صاف کرتے ہیں، ناک سے ناک صاف کرتے ہیں، رینٹ صاف کرتے ہیں تو وہ بھی زمین پہ نہیں گرتا. اور آپ جب آپ کے
وضو کے بچے ہوئے پانی کو یا وضو کے گرتے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے سب ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. کادو یقتتلون علی وضوئہ، یہ صورتحال ہے. یہ محبت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. مکہ والوں سے جا کے اس نے یہ بات بیان کی. یہ بیان ہوا ہے بخاری کی حدیث میں. صحابہ نے وہ محبت دکھائی، کفار کو غیظ و غضب دلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حدیبیہ کے مقام پہ وضو نہیں کیا ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی وضو کیا ہے، بعد میں بھی وضو کیا ہے. بلکہ ایک دن میں 5 وقت کی صلاح ہوتی ہے، اور عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صلاح کے لیے وضو کیا کرتے تھے. لیکن کوئی اور حدیث ذخیرہ احادیث سے کوئی نکال کے بتا دے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام زمین پہ آپ کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے. اور کسی موقع پہ بتا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وضو کرتے تھے، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن آپ کے پانی کو زمین پہ گرنے نہ دیتی رہی ہوں، ایسا کوئی حدیث بتا دے. ایک خاص موقع کی حدیث کو لے کر کے اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیا جائے. قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تشریع کا زمانہ تھا، شریعت آسمان سے نازل ہو رہی تھی، اور اس میں تشریع کے جو طریقے تھے اس میں سے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر دے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بتا دیں یا اپنے عمل سے بتا دیں. اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کوئی عمل کر لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو خاموش رہ کے اس کی اجازت دے دیں یا آپ انکار فرما دیں. تو صحابہ کرام اس لیے بڑھ کے کرتے تھے کیونکہ تشریع کا زمانہ تھا. لیکن جب شریعت مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہونے کے اب کسی کو اس منمانی کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ نہیں، محبت خود اپنے راستے بنا لیتی ہے، محبت اور عشق خود اپنے طریقے بنا لیتا ہے، نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی. چنانچہ آپ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ محبت اپنے طریقے خود بنا لیتی ہے یا نہیں بنا سکتی ہے، سنن دارمی حدیث نمبر 1504 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2140 یہ پڑھیں، جو حدیث قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مقام حیرہ گیا اور میں نے دیکھا کہ حیرہ کے لوگ اپنے مرزبان کو، اپنے جو ہے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو سجدہ نہ کریں. وہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو سجدہ کیا جانا چاہیے. عملی طور پر سجدہ نہیں کیا، پوچھا، سوال کیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے دل کا عشق تمہیں اجازت دے تو سجدہ کر لو. نہ 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 نہ، اپنے جذبات سے دین کو نہیں بنایا جا سکتا. دین وہ ہے جس کی اجازت اللہ نے دی ہے، دین وہ ہے جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ جو اللہ کی شریعت سے الگ کسی اور چیز کی بھی اجازت دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، نہ سجدہ تعظیمی کی، نہ سجدہ عبادت کی، نہ پیروں کے بوسہ دینے کی. کوئی آپ نے ان کے اس احترام، جذبہ احترام جو تھا، اس جذبہ احترام کی تکمیل کے لیے اس انداز کی کوئی چیز نہیں بتلائی جو آپ بتا چکے تھے. آپ نے غلو سے ہمیشہ روکا تھا. آپ نے صحابہ کرام کو اس بات سے روکا تھا کہ آپ کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. آپ کھڑا ہونے سے روکتے تھے. لیکن حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ
تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب یہ شخص عروہ ابن مسعود ثقفی اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پہ ہاتھ لگاتا تھا تو وہ تلوار کے دستے کو اس کے ہاتھ پہ مار کے کہتے تھے اخر یدک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاتھ کو ہٹا، دور رکھ ناپاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنے ہاتھ کو لا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ہتھیار بند کھڑے ہوئے تھے، جبکہ عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو، نہ آپ کی تعظیم میں کھڑا ہو، کہتے تھے یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ ایک ایسے موقع کی حدیث کو ہر وقت کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کی محبت، آپ کا نیک جذبہ جو آپ کو کہہ دے وہ کر ڈالو۔ یہ صحابی قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ کا جذبہ کہہ رہا تھا کہ لا اللہ کے رسول کو سجدہ کروں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کریں تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا بڑا حق ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ محبت کی دلیلیں کہیں لکھی نہیں ہوتی، نہیں، دلیلیں لکھی ہوتی ہیں۔ پوچھنا ہے صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، دلیل چاہیے کہ نہیں دلیل چاہیے؟ صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی حیدر نے رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام نے یہ سکھایا ہے کہ دلیل کے مطابق چلو، دلیل کو تلاش کرو، دلیل پر چلو، قرآن پاک پہ چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو۔ اور آئیے ہم ایک ایک دلیل لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ پر وہ موت طاری ہو گئی جو موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر مقدر، اس موقع پر جب عمر رضی اللہ عنہ نے محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی کہے گا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے تو میں گردن مار دوں گا، اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ امت دلیل پر چلے گی، کسی کے جذبہ محبت پر نہیں چلے گی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، منبر پہ پہنچے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو اپنی محبت میں جذبہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا المتحدث علی رسلک، اے بات کرنے والے ٹھہرو۔ اور اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی، جس سے صحابہ کرام کے سامنے دلیل آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو موت ہو چکی ہے۔ چنانچہ آیت پڑھی قرآن پاک کی انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور دوسرے لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کی ذات الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والی ہے، اول ہے، آخر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہے گا۔ دوسری آیت پڑھی صدیق اکبر نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ یہ آیت پڑھی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں جو کہ صحیح بخاری میں 3667 3668 3669 اور 3670 نمبر تک یہ احادیث پھیلی ہوئی ہیں۔ ان احادیث کو
عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں لقد بصر ابو بکر الناس الہدی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، وعرفہم الحق، اور حق کی پہچان کروائی جس حق پر وہ تھے، اور جب انہیں حق کی پہچان کروا دی اور جب انہیں قرآن پاک کی آیت سے دلیل دے دی تو جس کو دیکھو وہی قرآن کی آیت تلاوت کرتا جا رہا ہے کہ یہ تو دلیل آ گئی ہمارے پاس، یہ تو حق آ گیا ہمارے پاس۔ چنانچہ بخاری کے الفاظ، صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ، وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ، مسجد سے لوگ نکلے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آئے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کو بھی دنیا سے جانا تھا، تو کیا ہوا؟ یہ کون سا عجوبہ ہو گیا؟ یہ تو دلیل کہہ رہی ہے۔ تو دلیل پہ سب دلیل پڑھنے لگے، دلیل کی تلاوت کرنے لگے اور دلیل پر عمل کر لیا۔ تو یہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے ہمیں اس بات کی تربیت دی ہے کہ ہم دلیل پہ چلیں، اپنے جذبہ محبت میں مغلوب ہو کر ہمارا جذبہ جو ہمیں الہام کر دے، ہمارا جذبہ جو ہمیں سکھا دے وہ نہ کریں بلکہ دلیل کے مطابق عمل کریں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ہمیشہ دلیل کی پیروی کرنے کی تعلیم دی ہے، چنانچہ ان کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جس میں نہ صرف انہوں نے دلیل کو تلاش کیا ہے بلکہ جس نے دلیل پیش کی ہے اس کی بھی تحقیق کی ہے کہ یہ جو دلیل دے رہے ہو یہ دلیل صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، اس کو مانے جانے تسلیم کیے جانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث دیکھیں جو صحیح مسلم میں 2154 نمبر پہ آئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دروازے پہ کہا السلام علیکم ھذا عبداللہ ابن قیس، دروازے پہ سلام کر کے اجازت لینی چاہیے۔ کہا کہ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، میں قیس کا بیٹا عبداللہ آیا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ فلم یأذن لہ، اندر سے اجازت کی آواز نہیں آئی، عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ، السلام علیکم، یہ ابو موسیٰ ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے۔ نہیں جواب آیا، اجازت نہیں ملی۔ تیسری بار کہا السلام علیکم ھذا الاشعری، السلام علیکم، یہ اشعری دروازے پہ کھڑا ہے، اجازت چاہتا ہے، اجازت نہیں ملی۔ اس کے بعد لوٹ گئے، عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور کہا واپس بلاؤ ابو موسیٰ اشعری کو، عبداللہ ابن قیس کو واپس بلاؤ۔ لوگ واپس لے کے آئے، پہنچے اور کہا ابو موسیٰ کیوں واپس چلے گئے؟ 3 بار اجازت لی اور چلے گئے، رکے رہنا تھا، کیوں واپس چلے گئے؟ کیا دلیل ہے کہ 3 بار سلام کرو اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ؟ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں مشغول تھا، انتظار کر لینا چاہیے تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ دیکھیے قول رسول، حدیث رسول، فرمان رسول کو بطور دلیل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، اجازت 3 بار لینا ہے، اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس بات پر جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے دلیل لے کے آؤ ورنہ سمجھ لو کہ میں کیا کروں گا اور کیا کروں گا اور کیا کروں گا۔ یہ ہے دلیل کی تحقیق۔ کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ حدیث ہے بس ایسے نہیں مان لیں گے، تحقیق کریں گے کہ واقعی حدیث ہے، واقعی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، قابل اعتبار ہے کہ نہیں قابل اعتبار ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دلیل لے کے آؤ، کسی اور نے بھی سنا ہے، کہیں اور بھی ہے، کون تمہارا گواہ ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جا کے کسی اور گواہ کو تلاش کرتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھنا اگر انہیں کوئی مل گیا، اگر انہیں دلیل مل گئی
تو عشاء کے وقت میں یہ ممبر پہ سب سے آگے رہیں گے، اور اگر دلیل نہیں ملی تو ممبر کے پاس آگے آ کے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ دلیل ملے گی، انہوں نے پہچان بھی بتا دی کہ ملے گی دلیل تو کیا ہوگا۔ کیا اندازہ تھا، کیا بصیرت تھی، کیا روشنی تھی۔ اور چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب شام کا وقت ہوا تو ممبر کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابو موسیٰ کیا کہتے ہو، جو میں نے تم سے کہا تھا دلیل لے کے آؤ، کیا کہتے ہو؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس دلیل ہے، یہ ہے ابی ابن کعب، یہ ابی ابن کعب ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو بالکل معتبر ہیں، عدل، بالکل عادل ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، ہاں کہو ابی ابن کعب کیا کہتے ہو، ابو الطفیل کیا کہتے ہو، انہوں نے جو حدیث بتائی ہے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، اسی طرح جیسے انہوں نے سنا ہے کہ 3 بار اجازت لو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ اور اس کے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک تعلیم دینا چاہتا تھا، اور میں نے ایک چیز سنی تو میں تثبت حاصل کرنا چاہتا تھا، میں یقین کر لینا چاہتا تھا، میں تاکید کر لینا چاہتا تھا۔ سمعت شیئا فاحببت ان اتثبت، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو اپنی رائے سے جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتے تھے، بلکہ دلیل کو تلاش کرتے تھے، حدیث کو تلاش کرتے تھے، صحابہ کرام سے پوچھتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں 7318 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا کہ جس پر کسی نے حملہ کیا ہو، جس کو کسی نے مارا ہو، جس کی وجہ سے اس کا بچہ گر جائے تو کیا ہوگا۔ وہ پوچھتے، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں ایکم سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کون ہے جس نے اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنی ہے، اور اس کے بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ دلیل لینا چاہیے کہ نہیں دلیل لینا چاہیے، دلیل ڈھونڈنا چاہیے کہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ فاروق اعظم دلیل سے ہٹ کے نہیں کام کرتے تھے، ان کے دل میں کوئی ارادہ ہوتا تھا اور اگر دلیل اس کے خلاف آ جاتی تھی تو اپنا ارادہ چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر 7275، حدیث نمبر 7275، صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، ابو وائل راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں ایک دن شیبہ کے پاس بیٹھا تھا اسی مسجد میں، اور وہ کہتے ہیں، شیبہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایسے بیٹھا تھا جیسے تم میرے پاس بیٹھے ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حممت ان لا ادع فیہا صفراء ولا بیضاء الا قسمتها بین المسلمین، میرا ارادہ ہے کہ جو کچھ سونا چاندی ہے اس مسجد میں سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، یہاں کچھ بھی باقی نہ رکھوں، سب تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ شیبہ نے پلٹ کے کہا ما انت بفاعل، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا لما، کیوں نہیں کر سکتا، میں امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، میں سونا چاندی میرے اختیار میں کیسے تصرف کروں، میں کیوں نہیں، اگر خرچ کرنا چاہوں کیوں نہیں خرچ کر سکتا۔ تو فوراً شیبہ نے انہیں دلیل بتائی کہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے لم یفعلہ صاحباک، کیونکہ آپ کے دونوں ساتھیوں نے آپ سے پہلے نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا ہے، سلف صالحین ہیں یہ آپ کے سلف صالحین نے نہیں کیا ہے، اور آپ کو سلف کے راستے پہ چلنا ہے، سلف کا راستہ چھوڑ کر آپ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
हुमल मरआनी युक्तदा बिहिमा, ये तो वो दो लोग हैं कि जिनकी इक्तदा की जानी चाहिए, जिनकी इक्तदा होगी। और चुनांचे आपने अपने इरादे को तर्क कर दिया। एक इरादा किया उमर रजी अल्लाह उन्होंने, और उसके बाद अपने इरादे को तर्क क्यों किया? क्योंकि उनका इरादा दलील के खिलाफ था, उनका इरादा सलफ के रास्ते के खिलाफ था। तो मेरे भाइयों, जो कहते हैं कि दलील पूछना हो तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो, दलील पूछना हो तो फारूक आज़म से पूछो, दलील पूछना हो तो उस्मान गनी से पूछो, दलील पूछना हो तो अली हैदर से पूछो, दलील पूछना हो तो सहाबे किराम से पूछो, तो यकीन चाहिए उन्होंने ही हमको सिखाया है कि दलील के बगैर मत चलो, दलील के मुताबिक चलो, दलील के खिलाफ ना चलो, दलील से सही इस्तिदलाल करो। कभी कभी दलील सही होती है, इस्तिदलाल गलत होता है। इसलिए जो अहले बिदात हैं, जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं, वो बहुत सारे मकामात पर ऐसा होता है कि दलील तो सही पेश करते हैं लेकिन इस्तिदलाल गलत करते हैं। इसलिए दलील और इस्तिदलाल सब अच्छी तरह समझकर फिर उस पर चलना चाहिए और सलफ के रास्ते पर चलना चाहिए। सिर्फ दलील नहीं, दलील को सलफ ने कैसे समझा है, क्योंकि सलफ के यहाँ दलील भी दुरुस्त थी, इस्तिदलाल भी दुरुस्त था। इनके यहाँ कभी दलील गलत होती है, इस्तिदलाल का मसला नहीं होता, कभी दलील सही होती है लेकिन इस्तिदलाल का मसला होता है। तो इसलिए दलील और इस्तिदलाल ये सब समझ के हमें चलना चाहिए। बहरहाल दर्स का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन बात इंशाअल्लाह जिस मौजू पर चली थी वो बात इंशाअल्लाह वाज़ेह हो गई होगी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हमें ये तालीम दी है कि हम दलील तलब करें। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 111 और सूरह नमल आयत नंबर 64 में फरमाया, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील लेके आओ। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को बेदलील नहीं भेजा था, मुअजिज़ात के दलाइल के साथ भेजा था। जो नबी आते थे अपने सच्चे नबी होने की दलील लाते थे मुअजिज़ात की शक्ल में, जिनको आयात कहा जाता है। और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, चुनांचे सही मुस्लिम में 1711 नंबर पर आपने फरमाया, लौ युअतन नासु बिदावाहुम, अगर हर किसी को उसके दावे की दे दिया जाए तब तो लोगों के जानो माल पे दावा कर लेंगे। कैसे? इस तरह से सिर्फ दावे के मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा, तो दलील देना ज़रूरी है। अगर दलील न दे सके तो जो जिसके खिलाफ दावा किया गया है, मुद्दा अलैह है, वो कसम खाएगा। बहरहाल ये दूसरा मसला है, लेकिन आज हम ये समझाना चाहते थे कि जो एक लहर चली है सलफियत दलील की हमने बंद बांधने के लिए इतने कमज़ोर बातों से बंद नहीं बांधा जा सकता। ये सैल रवां इंशाअल्लाह इस तरह के बोदे बंद को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह हक़ का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना वसल्लम। अब आइए दर्स के बाद हम देखते हैं कमेंट में भाइयों के क्या कमेंट्स आए हैं, और अगर उसमें कोई सवाल वगैरह है तो इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश होगी। सबसे पहले तो जितने भाइयों ने सलाम लिखा है सबको वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कोई सवाल नहीं लिखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पर इस सिलसिले को ख़त्म किया जाता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना वसल्लम।